الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة بنی اسرائیل وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کے جسد میں اپنی طرف سے ایک روح پھونکی تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور تمام فرشتوں نے ایک ساتھ مل کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ ابلیس جو جنات میں سے تھا اور اپنی عبادت اور زہد کی وجہ سے فرشتوں میں شامل تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس کا انکار اس کے تکبر کی بنیاد پر تھا، کیونکہ وہ جنات میں سے تھا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس لیے وہ تکبر میں پڑ گیا کہ میں آدم سے برتر ہوں، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہاں اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کو بلا چوں چرا ماننا فرشتوں کا شیوا ہے، اور اس میں شکوک و شبہات نکالنا شیطان کا کام ہے۔ یہ کافر بھی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں جو ہر بات میں حجتیں نکالتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کے پیشوا یعنی شیطان ابلیس لعین کا ہوگا۔ یہ سب جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ابلیس نے نہ صرف سجدے سے انکار کیا بلکہ طنزیہ انداز میں یہ بھی کہا کہ چند بنی آدم کے سوا باقی سب کو میں اپنا تابع بنا لوں گا، جیسے گھوڑے کو لگام دے کر قابو کیا جاتا ہے۔ پھر جو میرے سامنے اتنا کمزور اور بے بس ہے، اسے مجھ پر فضیلت دینا کیسے جائز ہوا کہ مجھے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ اے اللہ، ہم تیری شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم ہر قسم کے تکبر سے دوری کی دعا کرتے ہیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔